إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سبق امر معلوم۔ آج بحث ہماری میرے عزیزو امر معلوم کے بارے میں ہے۔ تو پہلے یہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امر کا لغوی معنی کیا ہے، اور پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ امر کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ امر کا لغوی معنی یہ ہے کسی کام کا حکم دینا، اور امر کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کو طلب کرنا، جیسے اضرب تو مار۔ دوبارہ عرض کر دوں، اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کو طلب کرنا، جیسے اضرب تو ایک مرد مار، اضرب تو مار۔ امر کا لغوی معنی ہوا، اصطلاحی معنی ہوا، اور اب یہ ہے کہ یہ جو فعل امر ہے اس کے 14 صیغے ہیں۔ فعل امر کے 14 صیغے ہیں اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ فعل امر کے 14 صیغے ہیں اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے جناب امر باللام، اور دوسری کا نام ہے امر بالصیغہ۔ وہ جو امر باللام ہے وہ کون سے صیغوں میں ہے؟ 6 صیغے غیب کے اور 2 صیغے جو متکلم کے ہیں، یعنی 8 صیغے جو ہیں نا، ان کو امر باللام کہا جاتا ہے۔ امر باللام کہا جاتا ہے، اور 6 صیغے جو ہیں ان کو امر حاضر یا امر بالصیغہ کہا جاتا ہے۔ امر باللام ہے، اور 2 نمبر جو بتایا وہ امر بالصیغہ۔ امر بالصیغہ کون سا ہے؟ یعنی مخاطب کے جو 6 صیغے ہیں نا، ان کو امر بالصیغہ کہا جاتا ہے۔ امر بالصیغہ کیوں کہا جاتا ہے جی؟ کیونکہ شکل دلالت کرتی ہے کہ یہ فعل امر ہے، جیسے اضرب اقتل انصر، تو اس لیے ان کو امر بالصیغہ کہا جاتا ہے، یعنی خود شکل دلالت کرتی ہے کہ یہ فعل امر ہے۔ اور جو امر باللام ہے شکل دلالت نہیں کرتی ہے کہ یہ فعل امر ہے، بلکہ فعل امر کو کہاں سے سمجھتے ہیں آقا جان؟ لام امر سے سمجھتے ہیں۔ جو شروع میں لام لگاتے ہیں نا، اس سے ہم امر کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جناب علی اگلی بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فعل امر ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے جی؟ فعل امر کو فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال کریں، ایسا نہیں ہے جیسا پہلے ہوتا تھا کہ مثلا یہاں کہیں کہ فعل امر کے پہلے صیغے کو مضارع کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے، اور پھر اگلے جو 13 صیغے ہیں وہ فعل امر کے پہلے صیغے سے بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے پہلے مثلا کہتے تھے کہ جو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے وہ فعل ماضی سے بنتا ہے، اور باقی اگلے 13 صیغے جو ہیں وہ مضارع کے پہلے صیغے سے بنتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے آقا جان، یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ فعل امر کو مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے، ہر صیغے کو مضارع کے اسی صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فعل امر کا پہلا صیغہ مضارع کے پہلے صیغے سے بنا لیں اور پھر اگلے 13 صیغے اس فعل امر کے
پہلے سیغے سے باقی 13 سیغے بنائے جائیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ فعل امر کا ہر سیغہ مضارع سے بنتا ہے، ہر سیغہ مضارع کے اسی سیغے سے بنتا ہے جس سیغے کو ہم بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات، یہ بات قابل توجہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جناب آپ نے کہا نا فعل امر کی 2 قسمیں ہیں، یا امر باللام ہوتا ہے یا امر بصیغہ ہوتا ہے، یہی کہا نا فعل امر کے 2 قسمیں ہیں۔ اب جی اس کے بنانے کا طریقہ بتا دو کہ امر باللام کیسے بنتا ہے۔ امر باللام بنانے کا طریقہ یہ ہے، کن سیغوں پہ بلا آتا تھا امر باللام؟ 6 سیغے غیب کے اور 2 سیغے متکلم کے۔ امر باللام کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، لام مکسورہ مضارع کے شروع میں لگا دیتے ہیں، لام مکسورہ مضارع کے شروع میں لگا دیتے ہیں اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں۔ امر باللام کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں لام مکسورہ لگا دیتے ہیں اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں۔ یہ تھا جناب امر باللام بنانے کا طریقہ۔ اور جو امر بصیغہ ہے، ٹھیک ہے، امر بصیغہ کی وجہ بتائیے کہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شکل دلالت کرتی ہے کہ یہ فعل امر ہے۔ امر بصیغہ جو ہے وہی امر مخاطب ہے، جو فعل مضارع مخاطب کے سیغوں سے بنایا جاتا ہے اور اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ فعل امر کے جو سیغے ہیں یعنی جو مضارع مخاطب سے بنتا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ مثلا توجہ فرمائیے، صرف میر میں آپ عزیز جان چکے ہیں ایک سبق کے اندر کہ پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے جو فعل مضارع کا سیغہ ہے مخاطب کے سیغوں میں سے جس کو بنا رہے ہیں، علامت مضارع گرا دیں گے پہلے نمبر پہ۔ علامت مضارع گرانے کے بعد دیکھیں گے کہ بعد والا حرف متحرک ہے، علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف متحرک ہے یا ساکن ہے۔ اگر متحرک ہے تو حمزہ کی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے امر بنانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آخر سے جو ہے علامت رفع اس کو گرا دیتے ہیں، آخر سے جو ہے علامت رفع کو کیا کرتے ہیں جان؟ گرا دیتے ہیں۔ ایک بات، لیکن اگر ہم نے دیکھا علامت مضارع کو گرا دیا، علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف ٹھیک ہے ساکن تھا تو حمزہ وصلی لے کر آتے ہیں۔ جب حمزہ وصلی لے کر آ گئے تو پھر ہم نے اس کے بعد والا عین الفعل والا کلمہ دیکھا، اگر اس کے اوپر ضمہ ہو تو اس حمزہ وصلی کو ضمہ دیتے ہیں، فتح ہو یا کسرہ ہو تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیتے ہیں اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں۔ یہ چند ایک مرحلے ہیں جو امر بصیغہ میں طے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب علی جب یہ بن جائے گا تو اس کی گردان میں آپ کی خدمت میں مثلا اس طرح کریں گے، امر کے سیغوں کی گردان اس طرح ہوگی، لے یفعل لے یفعلا لے یفعلو لے تفعل لے تفعلا لے یفعلنا، افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا لے افعل لے نفعل۔ اور باقی جو یفعلو سے امر کے سیغوں کی ہے وہ بھی اسی طرح یفعلو کی بھی ہے جو کہ عرض کروں گا۔ ان میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو چھٹا سیغہ آیا ہے نون، چھٹے سیغے کی حذف کیوں نہیں ہوئی ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے، لے یفعلنا پڑھ لیا، پھر اسی طرح جو مطلب ہے سیغہ ہے 12واں افعلنا، اس میں بھی نون نہیں گری ہے، کیوں؟ چونکہ وہ علامت رفع نہیں ہے، نون چھٹے اور 12ویں سیغے کی حذف اس لیے نہیں ہوئی، وہ علامت رفع نہیں ہے۔ جو نون علامت رفع کے بدلے میں ہے نا وہ نون جزم کی وجہ سے گرتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اس کے بعد جناب علی 2 نکتے ہیں بہت ہی مہم
ذرا توجہ فرمائیے، یہ لام امر جو مقصور تھی امر بنانے کے لیے، جو لام مقصور کو لگایا تھا فعل مضارع کے اوپر، توجہ آگا جان، اگر اس لام امر سے پہلے وا آ جائے، فا آ جائے اور ثم آ جائے، وا فا یا ثم آ جائے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ لام امر تو مقصور ہوتی ہے نا، لے یضرب جیسے، ٹھیک ہے، لیکن عرض ہے کہ جب اس لام امر سے پہلے وا آ جائے، فا آ جائے یا ثم آ جائے تو اس لام کو کیا کرتے ہیں آگا جان؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے کسرہ وغیرہ کوئی نہیں لگتا بلکہ ساکن ہوتی ہے۔ بطور مثال وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ تو لام امر تھی، پیچھے وا لگی تو لام دیکھو ساکن ہے، قرآن مجید میں ہے یہ بات۔ وَلْتَنْظُرْ فا کو دیکھیں، فَلْيَعْبُدُوا، فا پہلے آ گئی ہے لام کے، لام سے پہلے فا آ گئی ہے، لام ساکن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ الْيَقْظُوا، لام پھر کیا ہو گئی اگر جان؟ ساکن ہو گئی ہے۔ تو نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو لام امر ہے اس سے پہلے وا ہو یا ثم ہو یا جناب علی فا ہو، وا ہو، فا ہو، ثم ہو، یہ تین حرف آ جائیں تو لام امر ساکن ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے، جو دو نقطے مہم ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ امر کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ کیا ہوتا ہے جان؟ وصلی ہوتا ہے۔ امر کا حمزہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور اگر درمیان میں آ جائے، حمزہ وصلی درمیان میں آ جائے تو ساکت ہو جاتا ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے۔ امر کا حمزہ وصلی ہے، درمیان میں آ جائے تو تلفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس وقت پہلے حرف کو کیا کرتے ہیں؟ بعد والے حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ سمر یہ البصر کرتین، سما کو آگے را کے ساتھ ملا دیے، سمر، حمزہ درمیان والا جو ہے وصلی ساکت ہو گیا ہے۔ میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، پھر ضمائر فعل امر کے بارے میں بتانا ہے کہ فعل امر کے اندر کیا ضمائر ہوتی ہیں۔ پہلے جناب علی یہ عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سبق امر معلوم۔ فعل امر کو مضارع سے لیا جاتا ہے، البتہ نہ اس طرح کہ پہلا صیغہ مضارع کے پہلے صیغے سے اور باقی صیغے پہلے صیغے سے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر صیغہ کو مضارع کے اسی صیغہ سے بنایا جاتا ہے۔ 6 صیغے غیب کے اور 2 صیغے متکلم کے اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ لام امر کو مضارع کے شروع میں اضافہ کرتے ہیں۔ مخاطب کے 6 صیغے مضارع کے صیغوں میں خاص تبدیلی کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، لہذا ان 8 صیغوں کو امر باللام یا امر غیب اور متکلم، اور ان 6 صیغوں کو امر بالصیغہ یا امر حاضر کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی کہ یہ جو 8 صیغے ہیں، 8 صیغے کون سے؟ 6 غیب کے، 2 متکلم کے، ان کو امر باللام کہتے ہیں۔ 6 غیب اور 2 متکلم والے صیغوں کو امر باللام، یا دوسرا نام ہے اس کا امر غیب اور متکلم، امر غیب کے ساتھ نا پھر متکلم بھی کہنا ہے، امر غیب اور متکلم۔ اور وہ جو 6 صیغے ہیں جی ان کو امر بالصیغہ یا امر حاضر کہتے ہیں۔ صیغے جی امر غیب اور متکلم کے صیغے بنانے کے لیے لام مکسور، جسے لام امر کہتے ہیں، مضارع کے شروع میں لاتے ہیں اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں امر مخاطب کے صیغے بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پہلے مضارع مخاطب کے صیغوں کے اول سے
سیغوں کے اول سے حرف مضارع کو گرا دیتے ہیں. امر مخاطب کے سیغے بنانا چاہ رہے ہیں نا, تو کیا طریقہ ہے جی؟ پہلے مضارع مخاطب کے سیغوں سے اول سے حرف مضارع گرا دیا, پہلا نمبر. اس کے بعد حرف مضارع کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے. اگر متحرک ہو تو اسی سے امر بنایا جاتا ہے اور کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں. اور اگر ساکن ہو تو شروع میں متحرک حمزہ کو لاتے ہیں. تیسرے مرحلے میں دیکھیں گے کہ اگر عین الفعل کی حرکت مضموم ہو تو حمزہ کو مضموم, اور اگر عین الفعل مضموم نہ ہو تو پھر حمزہ کو مکسور لاتے ہیں. پھر چوتھے مرحلے میں صیغے کے آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جان, یہ ہے اس کا طریقہ کار بنانے کا. اسی بنا پر یفعلو سے امر کے صیغوں کی تصریف اس طرح ہوتی ہے: لے یفعل، لے یفعلا، لے یفعلو، لے تفعل، لے تفعلا، لے یفعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لے افعل، لے نفعل. وجہ بتا دی ہے کہ مثلا یہاں آپ نے دیکھا جب لام آئی ہے لے یفعل تو آخر کو جزم آ گئی. لے یفعلا لام امر جو جزم دے رہی آخر کو تو نون گر گئی. لے یفعلو میں نون گر گئی. لے تفعل میں جزم آ گئی. لے تفعلا میں نون گر گئی. لے یفعلنا کی نون کیوں نہیں گری؟ کیونکہ یہ نون جو ہے رفع کے بدلے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ علامت رفع نہیں ہے, یہ نون ضمیر ہے, لہذا لام کی وجہ سے یہ نہیں گری ہے. اسی طرح جناب اگلے سیغوں میں دیکھو, یفعلو سے امر کے سیغوں کی گردان یوں ہوگی: لے یفعل، لے یفعلا، لے یفعلو، لے تفعل، لے تفعلا، لے یفعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لے افعل، لے نفعل. اور یفعلو سے اس طرح ہوگی: لے یفعل، لے یفعلا، لے یفعلو، لے تفعل، لے تفعلا، لے یفعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لے افعل، لے نفعل. اب جناب دو نقطے. اگر نقطہ نمبر 1, اگر لام امر وا، فا یا ثم کے بعد آئے تو اس کو ساکن کر سکتے ہیں. اگر لام امر وا، فا یا ثم کے بعد آئے تو اس کو ساکن کر سکتے ہیں. جیسے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. مطلب شاید یہ کیا ہے, لام امر تھی, ساکن ہو گئی ہے کیونکہ اس سے پیچھے واو آ گئی ہے اور بڑی بات کر گئے ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, چاہیے کہ ہر نفس غور کرے, ما قدمت لغد, کہ اس نے کل کے دن کے لیے کیا ما قدمت کیا بھیجا ہے. بڑی عظیم چیز ہے کہ بندے نے آخرت کے دن کے لیے آیت کہہ رہی ہے, سوچے ہر بندہ کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو یہاں بھی لام جو ہے نا, لام امر تھی, فا کے آنے کی وجہ سے جزم آ گئی ہے, ساکن ہو گئی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, لام ساکن ہو گئی ہے ثم کی وجہ سے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, لام ساکن ہے واو کی وجہ سے. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, لام ساکن ہے واو کی وجہ سے. یہ قرآن مجید کی آیات کے ٹکڑے دیے ہوئے ہیں. یہ پہلا نقطہ تھا آغا جان. اب جناب جو دوسرا نقطہ ہے اس پہ ذرا دھیان دیجئے. امر کا حمزہ وصل ہوتا ہے, یہ دوسرا نقطہ ہے. امر کا حمزہ وصل ہوتا ہے. پس اگر صیغہ امر کلام کے درمیان میں واقع ہو تو حمزہ تلفظ سے ساکت ہو جاتا ہے, اور اس سے پہلے والے حرف اس کے بعد والے حرف کے ساتھ وصل ہو جاتا ہے. جیسے ثم ارجع البصر کرتین, یہاں ثم کے بعد کیا ہے جی, فعل
امر آیا ہے ارجے اور حمزہ وصلی تھا کیونکہ درمیان میں یہ صیغہ آیا ہے تو یہ حمزہ وصلی گر گیا ہے، ثم کو را سے ملا دیا ہے، پہلے حرف جو ہے اس سے پہلے والا حرف اس کے بعد والے حرف کے ساتھ وصل ہو گیا ہے، ثم ارجع البصر کرتین۔ اس کے بعد جناب علی ضمائر کے بارے میں بات ہے کہ فعل امر کے ضمائر کی کیفیت کیا ہے، غور فرمانا۔ فعل امر جو پڑھا ہے ہم نے بحث کہ اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا ضمیریں ہوتی ہیں۔ فعل امر کے ضمائر کی کیفیت جو ہے وہ جناب فعل مضارع جیسی ہے۔ دوبارہ فعل امر کے ضمائر کی کیفیت فعل مضارع جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح مضارع کی ضمائر تھیں وہی ضمائر فعل امر کے لیے بھی ہیں۔ جیسے بطور مثال 4 تثنیہ کے صیغوں میں الف ہے ضمیر فعل امر میں، 4 تثنیہ کے صیغوں میں الف ہے جو وا ہے، 2 جمع مذکر کے صیغوں میں وا آتی ہے، ٹھیک ہے، 2 جمع مؤنث کے صیغوں میں نون ہے، اور مفرد مؤنث مخاطبہ کے صیغہ میں یا ہے۔ فعل امر کی ضمائر کیا ہوں جی؟ تثنیہ کے صیغوں میں الف، 2 جمع مذکر کے صیغوں میں وا، 2 جمع مؤنث کے صیغوں میں نون، اور مفرد مخاطبہ کے صیغے میں مؤنث مخاطبہ میں یا ہو گئی جی۔ یہ ضمیریں بارز ہیں، مضارع میں بھی ایسی تھیں، امر میں بھی ایسی ہیں۔ اور جناب جو مستتر ہے ضمیر امر میں پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں میں ضمیر مستتر ہے، اور وہ یہ ہے بالترتیب ہوا، ہے یا، انتا، انا، نحنو، یہ ضمیریں اس کے اندر ہیں۔ یہ ٹکڑا ہے بیس کا۔ ضمائر فعل امر کے ضمائر کی کیفیت مضارع جیسی ہے، ٹھیک ہے، بتا دی ہے۔ اور اس طرح تمام افعال کے ضمائر یعنی ثلاثی مزید معلوم، رباعی مجرد معلوم، رباعی مزید معلوم اور مجہول، ان تمام کے ضمائر ثلاثی مجرد معلوم کے ضمائر کی مانند ہیں۔ توجہ، ماضی کے ماضی کی طرح ہیں، ماضی کے ماضی کی طرح ہیں، مضارع اور امر کے مضارع کی طرح ہیں۔ کن کے؟ جناب یہ جو بات آپ کی خدمت میں کی ہے یہ بات تمام افعال کے ضمائر یعنی ثلاثی مزید، رباعی مجرد معلوم، رباعی مزید معلوم اور مجہول، ان تمام کے ضمائر کی بات ہے۔ وہ کس کی طرح ہیں؟ ثلاثی مجرد معلوم کے ضمائر کی مانند ہے، ماضی کے ماضی کی طرح ہیں، مضارع اور امر کے مضارع کی طرح ہیں۔ نقطہ بہت ضروری، البتہ یہ واضح رہے کہ فعل معلوم میں فاعل کی ضمیر اور مجہول میں نائب فاعل کی ضمیر ہوتی ہے۔ واضح رہے بات کیا جی؟ کہ فعل معلوم میں فاعل کی ضمیر ہوتی ہے اور فعل مجہول میں نائب فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی کیونکہ ہم نے نا یہ کیا کیا میرے عزیزو، آپ کی خدمت میں امر معلوم کی بحث جو پڑھی ہے میں چند ایک صیغے نا آپ کو قرآن سے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ فعل امر قرآن مجید میں کس طرح استعمال ہوا ہے، آپ اس میں غور فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ تمرین بعد میں حل کریں گے۔ یہ ایک اضافی چیز جو آپ کو دے رہا ہوں تمرین سے ہٹ کر، امر معلوم سے مربوط جو صیغے ہیں چند ایک والا غور فرمانے کے لیے۔ جی بریکٹ کھولنا، قل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اغفر ورحم قرآن کریم میں، ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، ارجعوا فارجعوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ امیر المومنین کے ایک فرمان ہے، لے یس دکھ، آگے فرمان جا رہا ہے لے یس دکھ، ٹھیک، میں شاسی کا بتانا ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ اذْكُرُوا عِنْدَ الْمَعَاصِي ذَهَابَ اللَّذَّاتِ
وبقاءت تبعات فرمان مولا علی کا، فصبر لحکم رب کا، ٹھیک ہے۔ یہ چند ایک سیگے اب دیکھیں کہ کس طرح قرآن مجید میں امر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب علی ہماری تمرین ہے اس درس کی کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں نا تمرین کو کر لیتے ہیں، درس جو ہے زیادہ طولانی نہ ہو جائے۔ موفق رہیں، سلامت رہیں میرے عزیز بھائیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔